فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انقلاب مہدی کی ریکارڈنگ ہے 17، اور اس میں جو باب یا چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان تھا زمانہ غیبت میں امام کے وجود کا فلسفہ۔ اس پہ جو مختلف اعتراضات تھے اس میں سے 4 اعتراضات کے جواب ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج سے جس صفحے پہ ہم پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے 265، اور یہ ہے نمبر 5۔ عنوان ہے مقصد تخلیق کی توجہ۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ عقل مند شخص کا کوئی قدم بے مقصد نہیں ہوتا۔ عقل و علم کی روشنی میں جو کام بھی انجام دیا جائے اس کا کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ انسانوں کے کاموں میں مقصد معمولاً اپنی احتیاجات کو برطرف کرنا اور اپنی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن خدا کے کاموں میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کیا جائے، کیونکہ اس کی ذات غنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا خداوند عالم کا اپنے فائدے کے لیے کام کرنا کوئی مفہوم نہیں رکھتا۔ اس مثال پر غور کیجیے۔ زرخیز زمین پر پھول اور پھل سے لدے ہوئے باغ لگاتے ہیں، درختوں اور پھلوں کے پودوں کے درمیان فالتو گھاس بھی اگاتی ہے۔ جب ان درختوں کی سینچائی کرتے ہیں تو ان درختوں کے طفیل میں یہ فالتو گھاسیں بھی سیراب ہو جاتی ہیں۔ اس مقام پر 2 مقصد سامنے آتے ہیں۔ اصلی مقصد درختوں اور پھول کے پودوں کی سینچائی۔ طبعی مقصد بے مصرف فالتو گھاس کی سینچائی۔ یقیناً یہ طبعی مقصد اس عمل کی علت اور سبب نہیں بن سکتا، اور نہ ہی اس کام کے عاقلانہ اور حکیمانہ ہونے کی وجہ بن سکتا ہے، بلکہ اہمیت اسی اصل مقصد کو حاصل ہوتی ہے جو منطقی پہلو رکھتا ہے۔ بالفرض اگر باغ کے سارے درخت سوکھ جائیں اور پورے باغ میں صرف ایک درخت باقی رہ جائے، لیکن وہ ایک درخت اتنا پربار ہو کہ جتنا پھل ہم کو 1000 درخت سے ملنے کی امید تھی اتنا صرف اس ایک درخت سے مل جائے، تو بلا تردید ہم اسی ایک درخت کی سینچائی کے لیے باغبانی اور آبیاری کے منصوبے کو جاری رکھیں گے، چاہے ہماری اس آبیاری سے بہت زیادہ فالتو گھاسیں بھی بہرہ مند ہوتی رہیں۔ لیکن اگر ایک دن وہ درخت بھی سوکھ جائے تو ہم ان فالتو گھاسوں کی پرواہ کیے بغیر سینچائی سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ یہ دنیائے تخلیق اسی تر و تازہ باغ کی مانند ہے، اور انسان اسی باغ کے درخت ہیں۔ جو لوگ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہیں وہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں، اور جو لوگ گناہوں اور بدکاریوں کے جال میں پھنس گئے اور انسانیت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں وہ اس باغ کی فالتو گھاس ہیں۔ یہ چمکتا ہوا سورج، ہوا کے یہ حیات آفرین ذرات، زمین و آسمان کی اتنی ساری نعمتیں اس لیے پیدا نہیں کی گئی ہیں کہ مٹھی بھر اوباش دراصل گناہوں اور بدکاریوں کے منجلاب میں غرق عناصر آپس میں دست و گریباں ہو کر ایک دوسرے کو کھا جانے میں مشغول ہو جائیں اور سماج کو
ان کی ذات سے ظلم و ستم، جہل و فساد کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو، ہرگز نہیں۔ خلقت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں اس خدا پرست کے نقطۂ نظر سے جو خداوند عالم کے علم و حکمت سے آشنا ہے، صرف خداوند عالم کے صالح اور مومن بندوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور آخرکار ان غاصبوں کے ہاتھوں میں سے نکل کر دوبارہ انہی صالح اور مومن بندوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گی۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہاں خلقت کا باغبان صرف اسی طبقے کے لیے اپنی نعمتوں اور اپنے فیض کو جاری رکھے ہوئے ہے، اگرچہ فالتو گھاسیں بھی طبعی مقصد کے طور پر اس سے سیراب ہو جائیں اور فائدہ اٹھا لیں، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اور اگر ایسا وقت آ جائے کہ صالح اور مومن نسل کی آخری فرد بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس وقت ان نعمتوں کے باقی رہ جانے کی کوئی وجہ نہ ہوگی۔ اس دن دنیا سے چین و سکون اڑ جائے گا، آسمان اپنی برکتوں کو منقطع کر دے گا، زمین انسانوں کو فائدہ پہنچانے سے انکار کر دے گی۔ اور یہ معلوم ہے کہ پیغمبر اور امام صالح اور مومن بندوں کے سمبل اور انسان کامل کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہیں، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہیں، جن کے لیے دنیا خلق کی گئی ہے۔ ان کا وجود خواہ تنہا اپنے لیے ہو یا صالحین کی سربراہی کے عنوان سے، بہرحال ان کا وجود خیر و برکات کے نزول اور رحمت خدا کی بارش کا سبب اور تخلیق کے مقصد کی توجیہ کرتا ہے، اب چاہے وہ لوگوں کے درمیان علنی طور پر زندگی بسر کرتا ہو یا چھپ کر ناآشنا طریقے سے۔ یہ صحیح ہے کہ دوسرے صالح بندے بھی کائنات کی تخلیق کا مقصد یا دوسرے لفظوں میں اس عظیم مقصد کا ایک جز ہیں، لیکن اس مقصد کے کامل نمونے یہی کامل انسان اور عالمی شخصیتیں ہیں، لیکن دوسروں کا حق بھی اپنی جگہ محفوظ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں احادیث میں ملنے والی بعض ان عبارتوں کے مفاہیم واضح ہوتے ہیں، جن میں آیا ہے کہ بِيَمْنَهُ رَزَقَ الْوَرَى وَبِوَجُودَتَ ثَبَّتَ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، ان کے یعنی خداوند عالم کے نمائندہ اور حجت کے وجود کی برکت سے لوگوں کو روزی ملتی ہے، اور انہی کی خاطر یہ آسمان و زمین اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ یہ بات مبالغہ آمیز، منطق سے دور یا شرک آلودہ نہیں ہے۔ خداوند عالم کی جانب سے پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے حدیث قدسی کی اس عبارت کا مفہوم بھی یہی ہے جو مشہور کتابوں میں منقول ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا۔ یہ جملہ ایک حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے، مبالغہ آمیز نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد تخلیص کے شاہکار ہیں اور بقیہ صالحین اس عظیم مقصد کے اجزاء ہیں۔ اس فصل میں 5 عنوانوں کے ماتحت جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ دور بیٹھے ہوئے زمانہ غیبت میں امام کے وجود کو ایسا ذاتی اور شخصی وجود سمجھتے ہیں جس سے سماج کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور انہوں نے اس سلسلے میں شیعوں کے عقائد پر حملے کیے اور اعتراض کی بھرمار کر دی ہے کہ قیادت و امامت کے لحاظ سے ایسے امام کے وجود سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ان کے یہ خیالات اور اعتراضات غلط ہیں۔ زمانہ غیبت میں بھی آپ کے وجود کے فائدے بے شمار ہیں۔ یہاں پر یہ والا باب یا چیپٹر تمام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہو رہا ہے، اور اس باب کا عنوان ہے کامیابی کا رستہ، اور صفحہ نمبر ہے 269 یعنی 269۔ اب آگئے ہم پڑھتے ہیں اس عنوان کے تحت کیا کچھ تحریر ہے۔ صفحہ ہے 270۔
ہم جانتے ہیں کہ دشمن پر کامیابی کی ایک بڑی شرط یہ ہے کہ آپ کی طاقت دشمن کی طاقت سے برتر ہو۔ یہ طاقت صرف فوجی طاقت ہی نہیں بلکہ اپنے مقصد پر ایمان اور نفسیاتی اعتبار سے برتری، سماجی اور اقتصادی بنیادوں کا استحکام، یہ چیزیں بھی اس برتری میں برابر کی حصے دار ہیں اور بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ شکست کھا جائے یا غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سماج نے کامیابی کے ذرائع فراہم کرنے میں کوتاہی کی ہے اور غفلت کی گہری نیند سوتا رہا ہے، یا یہ کہ اس نے اپنی طاقت کے محاسبے میں غلطی کی تھی۔ اس بنیادی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی عظیم مسلح کے انقلاب کے سلسلے میں کچھ سوالات پیش آتے ہیں، جو یہ ہیں کہ نمبر 1، پوری دنیا میں عدل و انصاف برقرار کرنے، نیز ظالموں، ستمگروں، لٹیروں اور آمروں پر حق و عدل کی فوج کی کامیابی کے لیے کیا اس عظیم انقلاب کا رہبر پرانے زمانے کے اسلحوں، تیر کمان، تلوار وغیرہ کو استعمال کرے گا؟ ایسی صورت میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ مخالف بھی جنگ کے اس طریقے کو مان کر اسی پر اکتفا کریں، یا یہ کہ کس سے اس پرانے اسلحے کے ذریعے جو اس دور کے ترقی یافتہ اور خطرناک اسلحوں کے مقابلے میں ایک کھلونے کی حیثیت رکھتا ہے، کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے؟ یا آپ ایسے اسلحوں کو استعمال کریں گے جو آج کے ترقی یافتہ ممالک کے اسلحوں سے کہیں زیادہ جدید اور بہتر ہوں گے؟ یہ اسلحہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کے سپاہیوں کے ہاتھوں تک کس طرح اور کس ذریعے سے پہنچے گا؟ نمبر 2، اس کے علاوہ اسلامی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ تلوار کے ساتھ قیام فرمائیں گے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احتمال زیادہ صحیح ہے کہ آپ پرانے زمانے ہی کے اسلحوں کو استعمال کریں گے، اور ایسی صورت میں گزشتہ اعتراض دوبارہ پلٹ آتا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ جدید اور ماڈرن اسلحوں کو نابود کر کے دوبارہ پرانے زمانے کے اسلحوں کا سہارا لیا جائے؟ کیا آج کی دنیا ایک ایٹمی جنگ میں، جیسا کہ بعض دانشوروں نے پیش گوئی کی ہے، اس قدر تباہ اور درہم و برہم ہو جائے گی کہ ماضی کی طرف پلٹ جانے کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوگا، اور آپ اس وقت ظہور فرمائیں گے؟ کیا یہ احتمال قابل قبول ہے؟ نمبر 3، ایک اور سوال یہ پیش کرتا ہے کہ کیا ظلمت پر نور اور ظلم پر عدل کی برتری کے زمانے میں ماڈرن مشینزم ان تمام رفع و آسائش کی چیزوں کے، اگلی صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، چیزوں کے ساتھ جس کو اس نے انسان کے لیے فراہم کیا ہے نابود ہو جائے گا اور انسان پرانی دنیا کی طرف لوٹ جائے گا؟ کیا اس رجت اور پسپائی کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ اور یا یہ کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی نہ فقط یہ کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر باقی رہیں گی بلکہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اور بھی زیادہ ترقی کی منزلیں طے کر لیں گی، ایک ایسی ترقی جس میں مشینی زندگی کے منفی اثرات اور اس سے پیدا ہونے والے خطرات کی روک تھام بھی کی جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں مشینزم کمال اور ارتقاء کے مراحل کو بھی طے کرے گی اور اس میں سے نقصان اور نیز خطرناک چیزوں کو نکال دیا جائے گا۔ ان سوالات کے جواب کے لیے حدیث کے ماخذوں میں سے امداد لی جا سکتی ہے اور عقلی دلائل سے بھی، کیونکہ یہ سوالات دونوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماضی کی طرف واپسی نہ تو ممکن ہے اور نہ معقول، یہ رسم خلقت اور انسانوں کی زندگی میں ارتقاء کے اصول کے برخلاف ہے۔ لہٰذا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ حق و عدل کی جانب انسانی معاشرے کی جست کے ساتھ ہی معاشرے کی ترقی رک جائے گی اور یا معاشرہ ماضی کی طرف پلٹ جائے گا۔ پسپائی اور رجت اس قسم کی ترقی اور جست کی شان کے خلاف ہے۔ لہذا پوری دنیا میں عدل و انصاف اور آزادی کو برقرار کرنے کے لیے ایک عظیم مسلح کا قیام اس بات کا سبب نہ ہوگا کہ مشینی اور صنعتی تحریک مفید اور صحیح شکل میں بھی نابود ہو جائے یا اس میں وقفہ پڑ جائے۔
موجودہ صنعتوں سے نہ صرف یہ کہ انسان کی زندگی کی بہت سی مشکلوں کو حل کر دیا ہے، بلکہ جیسا کہ گزشتہ بحثوں میں عرض کر چکا ہوں، ایک عالمی حکومت کے قیام کی ایک شرط یہ ہے کہ دنیا مواصلاتی ذرائع کے لحاظ سے ایک دوسرے سے نزدیک ہو گئی ہو، اور یہ چیزیں صنعتی ارتقاء کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بات کی ضرورت موجود ہے کہ اس صنعتی تحریک اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ارتقاء کا تصفیہ کیا جائے تاکہ اس کے منفی پہلو نیز نقصان دہ اور خطرناک اثرات ختم ہو جائیں اور اسے صلح، عدل نیز انسانوں کے صحیح مفادات کے لیے کام میں لایا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ حق و عدل کی طرفدار حکومت لازمی طور پر یہ کام انجام دے گی۔ یہ تو ٹیکنالوجی اور صنعت کی ترقی کے بارے میں تھا۔ اسلحے کی صورت یہ ہے کہ اس قسم کی حکومت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ظالم اور مطلق العنان حکومتوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور ان کا قلع قمع کرنے کے لیے کم از کم موجودہ شرائط میں برتر اسلحے کی ضرورت ہے۔ ایسا اسلحہ جس کے بارے میں اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آیا اسلحہ اسرار آمیز اور مجہول شعاع کے مانند ہے جس کی طاقت ان تمام اسلحوں سے زیادہ ہے اور دنیا کے تمام اسلحوں کو ناکارہ بنا کر بڑی طاقتوں کے ان اسلحوں کو استعمال کرنے کے منصوبے کو خاک میں ملا سکتی ہے؟ یا یہ ایک طرح کی رموز نفسیاتی تاثیر ہے جس کے ذریعے سے ان کی سوجھ بوجھ کی صلاحیت کو ناکارہ بنا دیا جائے گا تاکہ وہ ان خطرناک اسلحوں کو استعمال کرنے کے لیے سوچ بھی نہ سکیں؟ یا یہ کہ ان کے دلوں میں ایک طرح کا خارق العادات خوف اور ڈر پیدا ہو جائے گا جو اس سلسلے میں ان کو ہر قسم کا منصوبہ بنانے سے روک دے گا، یا کوئی اور چیز؟ نہیں معلوم، ہم اس اسلحے کے بارے میں کوئی واضح بات بتانے سے عاجز ہیں۔ بس اجمال کے طور پر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک برتر اسلحہ ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایسا اسلحہ نہیں ہے جو گناہ گار اور بے گناہ کو ایک ساتھ نابود کر دے اور آج کے ظلم و ستم پر آئندہ کے عدل کی بنیاد رکھے۔ یہ جواب تو عقلی تجزیہ و تحلیل کے نقطۂ نظر سے تھا۔ اب آتا ہے عنوان، اس میں سب عنوان حدیث کے نقطۂ نظر سے۔ اس کے علاوہ احادیث کے ذخیروں میں بھی بہت سی ایسی عمدہ تعبیریں نظر آتی ہیں جو ضمنی طور پر ان سوالات کا بہت صاف اور سیدھا جواب دیتی ہیں۔ من جملہ نمبر 1، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اِنَّ قائمنا اذا اقام اشرقت الارض بنور ربها واستغنى العباد من ضوء الشمس۔ جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے منور ہو جائے گی اور اللہ کے بندے سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 3 صفحہ 176 طبع قدیم۔ اس حدیث سے نتیجہ نکلتا ہے کہ روشنی اور انرجی کا مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا کہ لوگ شب و روز اتنی زیادہ طاقت و روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے کہ جو انہیں سورج کی روشنی سے بے نیاز کر دے گی۔ کیا اس موضوع کو بھی معجزے کی شکل دے دیں؟ حالانکہ روزمرہ کے زمینی نظام کو وہ بھی دائمی طور پر طبعی اصول پر ہی چلنا چاہیے، نہ کہ معجزے کے ذریعے، کیونکہ معجزہ ضروری مقامات کے لیے ایک استثناء ہے، اور وہ بھی صرف نبوت یا امامت کے دعوے کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ کسی بھی پیغمبر کے زمانے میں لوگوں کی روزمرہ زندگی کا نظام معجزے کے سہارے نہیں چلتا تھا، چنانچہ لازمی طور پر اس دور میں علم اور صنعت کے میدان میں اس حد تک ترقی کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ لوگ اس عظیم رہبر کی قیادت میں روشنی اور انرجی کے اس بے کراں سرچشمے کا انکشاف کر لیں گے جو سورج کی روشنی کا جانشین بن سکتا ہے۔ تو کیا ایسا دور اور ایسے حالات میں صلح و آزادی و عدل کو برقرار کرنے کے لیے
لوگوں کے اسلحے پرانے زمانے کے اسلحے جیسے ہوں گے؟ اور کیا ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت پائی جاتی ہے؟ نمبر 2، ایک دوسری حدیث میں ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اذا تطحت الامور الى صاحب هذا الامر رفع اللہ تبارک وتعالی له كل منقبض من الارض وخفض له كل مرتفع حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته وأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها۔ جب تمام امور ولایت کے مالک حضرت مہدی کے ہاتھ میں آ جائیں گے، خداوند عالم زمین کے پس نقطوں کو رفت بخشے گا اور اس کے تمام اونچے حصوں کو اس طرح سے نیچے لے آئے گا کہ آپ کے لیے تمام دنیا ہتھیلی کی مانند ہو جائے گی۔ تم میں سے کون ایسا ہے جس کی ہتھیلی میں بال ہو اور وہ اس کو نہ دیکھتا ہو؟ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 13 طبع قدیم صفحہ 185۔ آج کے دور میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر ٹرانسمیٹر نصب کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں اس کی مدد سے تصویریں بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ مصنوعی چاند بنا کر اور بھی زیادہ وسیع علاقوں تک تصویروں کا رد و بدل کرتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کے پاس ٹیلی ویژن وغیرہ ہے وہ ان تصویروں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن فی الحال اس کے برعکس ممکن نہیں ہے، یعنی تصویروں کو ایک نقطے سے پوری دنیا میں تو منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے سے تصویروں کو ایک نقطے پر منتقل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے یہ کہ ہر شہر بلکہ ہر گھر، تمام صحراؤں اور پہاڑوں پر ٹرانسمیٹر نصب کیے جائیں، دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں جدید ترین آلات سے لیس طاقتور ٹرانسمیٹر نصب ہوں تاکہ پوری دنیا کے حالات سے مطلع ہوا جا سکے۔ اس طرح کی چیز موجودہ آلات کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ لیکن مذکورہ بالا حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے زمانے میں تصویروں کے رد و بدل کے لیے ایک بہت ہی طاقتور اور بہترین آلات سے لیس نظام ایجاد کیا جائے گا کہ شاید اس وقت اس کا تصور بھی ہمارے لیے مشکل ہو۔ پوری دنیا ہتھیلی کے مانند ہو جائے گی، زمین کی پستی اور بلندیاں روئے زمین کی موجودات کو دیکھنے کی راہ میں حائل نہ ہوں گی۔ ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے مواصلاتی نظام اور پورے کرۂ ارض پر اطلاعات کے لحاظ سے مسلط ہوئے بغیر ایک ایسی عالمی حکومت کا قیام ممکن نہ ہوگا جو پوری دنیا میں زندگی کے ہر شعبے میں سرعت کے ساتھ صلح و صفا، امن و امان اور عدل و انصاف برقرار کرے گی، اور خداوند عالم اس مواصلاتی نظام کو آپ کی حکومت کے لیے فراہم کرے گا۔ یہاں ایک دفعہ پھر اس بات کی تاکید کرنا ضروری ہے کہ جن امور کا سروکار عوام کی روزمرہ زندگی سے ہے، بعید ہے کہ وہ امور معجزے کے ذریعے انجام پائیں، بلکہ ان کو عام طریقوں ہی سے انجام پانا چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ سائنس اور صنعت کے میدان میں زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل ہو۔ یہ بات بھی معلوم ہے کہ ایک ایسا ترقی یافتہ مواصلاتی نظام پسماندہ سماج میں نہیں پایا جا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کے بقیہ شعبوں میں بھی اتنی ہی ترقی حاصل ہو، یعنی ہر میدان اور ہر شعبے، حتیٰ کہ اصلاح تک کے سلسلے میں انسان ترقی کی انتہا تک پہنچ جائے۔ نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا، دخل لصاحبکم الصعب، قلت وما الصعب؟ قال ما كان من صحاب فيه رعد وصاعقة أو برق، فصاحبكم يركبه إما إنه سيركب السحاب وبرق في الأسباب
اسباب السماوات السبع والارضین۔ تمہارے صاحب اور دوست مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کے لیے سرکش وسیلہ کیا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ سرکش وسیلے سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا وہ ایک ایسا بادل ہے جس میں بجلی اور رات کی گڑگڑاہٹ اور چنگھاڑ ہے، وہ اس پر سوار ہوں گے، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ جلد ہی سحاب پر سوار ہو کے اور زمین و آسمان کے ساتوں طبقوں کی طرف سفر کریں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 13 طبع قدیم صفحہ 184۔ یقیناً یہاں پر سحاب سے مراد یہ معمولی بادل نہیں ہے، کیونکہ ان معمولی بادلوں کے ذریعے خلائی سفر نہیں کیا جا سکتا۔ زمین اور بادلوں کے درمیان کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بادل زمین کی سطح کے نزدیک ہی چلتے پھرتے ہیں، یہ بادل اس سے زیادہ اوپر کی طرف نہیں جا سکتے، بلکہ یہ ایک ایسی تیز رفتار سواری کی طرف اشارہ ہے جو آسمان پر بادل کے گٹھے ہوئے ٹکڑے کے مانند نظر آئے گی۔ اس کی گرج اور گڑگڑاہٹ رات کی طرح اور اس کی طاقت اور شدت بجلی کے مانند ہوگی، اور جب اڑے گی تو اپنی غیر معمولی طاقت کے ذریعے آسمان کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتی رہے گی، وہ آسمان کے ہر نقطے کی طرف جا سکتی ہوگی۔ اس طرح یہ سواری آج کل کے ماڈرن سواریوں سے مافوق ہے، اور اس دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ صرف اڑن تشتریاں اور اسی طرح کے دوسری برق رفتار سواریاں جس کی داستانیں سننے میں آتی ہیں اور نہیں معلوم کس حد تک حقیقت رکھتی ہیں، شاید اس سواری سے شباہت رکھتی ہوں، لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ وہ سواری اڑن تشتری نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث سے اجمالی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صنعتی زوال کا مسئلہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہاں تو صنعت کے میدان میں غیر معمولی ترقی کا چرچا ہے۔ البتہ صنعت کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبوں میں بھی اتنی ہی ترقی حاصل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک اور عجیب و غریب حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے جابر نے نقل کی ہے کہ انما سمى المہدی لأنه يهدي إلى أمر خفي حتى أنه يبعث إلى رجل لا يعلم الناس له ذنب فيقتله حتى إن أحدهم يتكلم في بيته فيخاف أن يشهد عليه المجدار۔ آپ کا نام مہدی اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو مخفی اور پنہاں امور کی طرف ہدایت کی جائے گی، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کسی کو ایک ایسے شخص کے پاس بھیجیں گے جس کو لوگ بے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اس کے مخفی اور پوشیدہ گناہ سے جو قتل نفس ہے اور جو قصاص کا سبب ہوتا ہے آپ مطلع ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جب اپنے گھروں میں باتیں کریں گے تو ان کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں دیوار ان کے خلاف گواہی نہ دے دے اور ان کی سازشوں سے حضرت مہدی کی حکومت کو باخبر کر دے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 13۔ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کی حکومت کے دور میں مومن اور صالح بندے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، لیکن اسی عالم میں مجرموں پر اتنا سخت کنٹرول بھی ہوگا کہ ممکن ہے ترقی یافتہ آلات کے ذریعے ان کی آواز کی موجوں کو ان کے گھروں کی دیوار سے واپس لے لیا جائے اور وقت ضرورت پر سمجھا جا سکتا ہو کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر کیا کہا ہے اور کیا سازش بنائی ہے۔ شاید 100 سال پہلے یہ بات معجزے کے سوا قابل تصور نہ رہی ہو، لیکن آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں سڑکوں پر ٹریفک کاروں اور گاڑیوں کی رفتار کو دور سے بیٹھے ہوئے پولیس کی موجودگی کے بغیر ریڈار کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، یا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ دانشوروں نے مصر میں میوزیم کے کوزوں پر موجود امواج کے ذریعے 2000 سال قبل کے کوزہ گروں کی آواز کو زندہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، یا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو کسی جگہ پر
فراری چور یا قاتل کی بچی ہوئی حرارت کی امواج انفرا ریڈ ہیٹ کے ذریعے اس کا فوٹو اتار کر اس کو پہچان سکتی ہیں، تو پھر یہ بات زیادہ تعجب خیز معلوم نہیں ہوتی۔ اب تک جو کچھ بیان کیا گیا، اس سے مجموعی طور پر تمام گزشتہ سوالات کے جواب مل جاتے ہیں کہ حضرت مہدی کے انقلاب کے زمانے میں نہ صرف یہ کہ صنعت کو زوال نہ آئے گا، بلکہ ٹیکنالوجی اور صنعت کو اس حد تک وسعت اور ترقی حاصل ہو جائے گی جس کی مثال نہ ہوگی۔ لیکن اس ٹیکنالوجی سے صرف انسانوں کے فائدے اور حق و عدل کے پیاسوں، آزادی خواہوں اور حق طلبوں کے مقدس ارمان کو پورا کرنے کے لیے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اب صرف یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اتنی ساری روایات جو یہ کہتی ہیں کہ حضرت مہدی شمشیر کے ساتھ قیام کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حتیٰ کہ وہ دعائیں جو ہمیں اس عظیم آزادی بخش جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہیں، ان میں بھی ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں جس دن تلوار کھینچے ہوئے شاہرن سیفہ ان مجاہدوں کی صف میں شریک ہو جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شمشیر ہمیشہ طاقت اور فوجی قوت کی طرف اشارہ ہے، جس طرح سے قلم علم اور ثقافت کی طرف کنایا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حتیٰ کہ پرانے زمانے کی جنگوں میں بھی شمشیر کے علاوہ اور بھی دوسرے اسلحوں کو استعمال کیا جاتا تھا، جیسے تیر کمان، نیزہ، خنجر۔ لیکن ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ اگر فلاں بات کو نہیں مانو گے تو تلوار تم سے تسلیم کروائے گی، یا یہ کہ ہم تلوار کے زور پر اپنا حق لے لیں گے، یا یہ کہ پرانے زمانے سے یہ بات مشہور ہے کہ ملک کے نظام کو دو چیزوں کے ذریعے سے چلایا جاتا ہے، قلم اور شمشیر۔ یہ سب چیزیں سمبولک، کنائیہ اور مثال کا پہلو رکھتی ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ فلاں کام طاقت کے بلبوتے پر اور فوجی قوت کے ذریعے انجام دیا جائے گا۔ اس زمانے میں بھی اس سلسلے میں بہت سی ضرب المثل موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے فلاں شخص ننگی تلوار لٹکائے ہوئے، یعنی کھلم کھلا اپنی طاقت کی نمائش کر رہا ہے، یا یہ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار حکومت کرے گی۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ کے بغیر یہ مسئلہ حل نہ ہوگا، یا یہ کہ جب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاؤں تلوار کو میان میں نہیں رکھوں گا، یعنی آخری دم تک جدوجہد جاری رکھوں گا، یا یہ کہ فلاں شخص نے تلوار کو میان میں رکھ لیا ہے، یعنی اس نے جنگ یا جدوجہد سے ہاتھ روک لیا ہے، یا یہ کہ فلاں شخص دو دھاری تلوار ہے، یعنی دو طرف سے مقابلہ اور جدوجہد کرتا ہے۔ ان تمام مثالوں میں تلوار طاقت، مبارزہ اور جدوجہد کا کنائیہ ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس قسم کے اشارات بہت سے مقامات پر موجود ہیں۔ مثلا الجنت تحت ظلال السیوف، بہشت تلواروں کے سائے میں ہے۔ السیون مقالید الجنہ، تلوار میں جنت کی کنجیاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں جہاد، جہاں بازی اور طاقت کے استعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور تلوار یا قلم سے اس طرح کی تمثیلی تعبیرات مختلف زبانوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ تلوار کے ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاقت استعمال کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو سکے کہ یہ عظیم آسمانی مسلح ایک معلم یا وائز یا سماجی مسائل کے رہنما کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور اس کا کام صرف لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، بلکہ وہ ایسا دور اندیش رہبر ہے جو پہلے منطق اور عقلی دلائل سے کام لے گا۔ جب لوگ ایسے ہوں کہ ان پر حق باتیں اور منطق بے اثر ہو جائے، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، کیونکہ بہت سے ظالم اور ستمگر منطق کی زبان نہیں سمجھتے، اس وقت آپ تلوار اٹھائیں گے، یعنی طاقت کے زور پر ان ظالموں اور ستمگروں کو تنبیہ کریں گے، یا اگر ضروری ہوا تو ان کے منحوس اور کثیف وجود سے اس دنیا کو پاک کر دیں گے۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اصلاح کے لیے طاقت کے استعمال کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے الناس لا
یقیمہم الا سیف، لوگوں کو صرف تلوار ہی سیدھا کر سکتی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ کا فریضہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو بیدار کریں اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں، بلکہ اس کے علاوہ آپ کا سب سے اہم فریضہ الہی قوانین کو نافذ کرنا، اسلام کے ارتقائی انقلاب کو کامیاب بنانا، لوگوں کو مقصد تک پہنچانا اور ایصال علی المطلوب ہے۔ اگرچہ گزشتہ بحث میں یہ نقطہ بھی واضح ہو چکا ہے، لیکن اس کی صراحت کے ساتھ بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کوتاہ فکروں کے خیالات کے برخلاف جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اپنے ظہور کے وقت کچھ کہے سنے بغیر طاقت کا استعمال شروع کر دیں گے اور اس جھوٹے افسانے کے مطابق اس قدر خون بہائیں گے کہ خون آپ کی رکاب تک پہنچ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو سمجھائیں گے، ان کی فکر کو بیدار کریں گے، زندگی کے ہر شعبے میں ان کی ہدایت کریں گے، یا مذہبی الفاظ میں اس طرح تمام حجت کریں گے کہ جس شخص میں دین حق کی منطق کو قبول کرنے کے لیے ذرہ برابر بھی آمادگی پائی جاتی ہوگی، اس پر حقائق روزے روشن کی طرح واضح ہو جائیں گے، اور صرف ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی اصلاح طاقت کے استعمال کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسی بات ہے جس کی دلیل خود اسی کے اندر موجود ہے، مگر اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے کچھ روشن قرائن بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا اسلوب پیغمبر اسلام کا اسلوب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے، کبھی کھلم کھلا اور کبھی مخفی طریقے سے، اور جو لوگ حق کے ساتھی تھے آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے، لیکن ظالم و ستمگر لوگ جو نادان اور جاہل عوام کی اکثریت کو اپنا غلام بنائے رہتے تھے آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً مکے کو چھوڑ کر مدینے کا رخ کیا، مدینے میں اسلامی حکومت قائم کر کے طاقت فراہم کر کے ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا اور اسلام کی ہمہ گیر دعوت کے لیے راستے کو ہموار کر دیا۔ اگرچہ اسلام کی دعوت کے بارے میں بہت زیادہ زہر اگلا گیا ہے کہ اسلام دین شمشیر ہے، اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، لیکن اس وقت ان کے مقابلے میں جو سب سے بڑی دلیل موجود ہے، جسے الحمدللہ یہ لوگ چھپانے کی توانائی نہیں رکھتے، وہ یہی قرآن ہے۔ اگر اسلام طاقت اور تشدد کا دین ہوتا تو پھر قرآن مجید میں حقائق کو ثابت کرنے کے لیے اتنے سارے استدلال بیان نہ کیے جاتے۔ خدا شناسی، قیامت اور اسلام کے بنیادی اصول کے سلسلے میں اس قدر مختلف قسم کی دلیلوں کا سہارا نہ لیا جاتا، صاحبان فکر اور صاحبان عقل کو قضاوت کرنے کے لیے اس قدر دعوت نہ دی گئی ہوتی، علم و دانش کے بارے میں اس قدر باتیں نہ ملتی، کیونکہ طاقت کے نشے میں چور فوجی حکومت دلیل اور استدلال نہیں سمجھتی۔ اس کے علاوہ اسلام طاقت استعمال کرتے وقت بھی اپنے اس عمل کو منطقی دلائل کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ یہ جنگ ایک ایسی ضرورت ہے جس سے اجتناب ممکن نہیں ہے۔ بہرحال حضرت مہدی علیہ السلام بھی پیغمبر اسلام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے اور آپ کے اسلوب کو اپنائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے زمانے میں لوگوں کی معلومات کی سطح بلند اور فکروں میں جلا پیدا ہو چکی ہوگی۔ یہاں پر زیادہ تر منطق سے کام لیا جائے گا، لیکن ظالموں اور ستمگروں کے دن بدن بڑھتے ہوئے تشدد کا جواب تشدد سے دینا لازم ہے۔ ان کے مقابلے میں طاقت کا استعمال ضروری ہے۔ یقیناً بعض جگہوں پر آپ کا انقلاب خونی انقلاب ہوگا اور انسانی سماج کے جسم کا گندا اور فاسد خون آپ کی تلوار سے نکال دیا جائے گا، اور کسی بھی فاسد معاشرے میں اس کے بغیر بنیادی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے حساب خون بہائیں گے اور بلا وجہ لوگوں کو قتل کریں گے، بلکہ اس ڈاکٹر کی طرح جو بیمار کے جسم سے خون نکالتے وقت ملی گرام کا بھی حساب کرتا ہے۔ یہاں پہ آج کی ریکارڈنگ تمام ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 285۔ انشاءاللہ اگلی نشست نیا باب نیا چیپٹر صفحہ 286
عنوان ہے چیپٹر کا آپ کی عالمی حکومت کے اسلوب۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔